and we only had 11 cases اور obviously اس کے بعد جب سے یہ ٹرانسپورٹ اوپن ہوئی ہے تو we have had more cases. Currently کل تک 71 cases تھے ہمارے پاس active. تو 240 سر ہمارے جو مین اس پہ آتے ہیں سر ہمارے جو پینڈنگ ایشوز ہے فادلات میں تو کہتا ہوں کہ فادلات 36 ایئر میں تو کہوں گا لیکن فادلات 10 ایئرس جو اپ گریڈیشن ہوئی ہے اس کے بعد سے بھی یہ ایشوز اسی طرح کے سر میں تو آپ کو سر ریکویسٹ کروں گا سر ان ایشوز پہ کائنڈلی آپ وہ کریں آپ کے نام پہ تو سر میں نے لیٹر بنایا ہوا ہے کائنڈلی سر آپ اس کو کمپیٹنٹ اتھارٹیز کو کریں سر ہمارے پاس اے ٹی یو سر ویل اسٹیبلش اے ٹی یو ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سینٹرل آکسیجن سپلائی نہیں ہے اے ٹی یو کے لیے سر آپ کو پتہ ہے وینٹیلیٹر کے ساتھ ایکسیسریز ہوتی ہیں کوئی 13 آئٹمس ہیں وہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو یو کین ناٹ آپریٹ دی وینٹیلیٹر مشین تو یہ ہمارے پاس ایک آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے سر پینڈیمک تو ابھی آیا یہ ہو سکتا ہے یہ ختم ہو جائے اور پینڈیمک آئیں گے تو ہمیں پریپیئرنیس ابھی سے کرنی چاہیے سر یہ کووڈ کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا سر یہ ڈی ایچ کیو اسپتال میں کم از کم سر یہ 2 ڈسٹرکٹ کا ایک ہی ہاسپٹل ہے سر جو مطلب ڈی ایچ کیو ہے ایک ہی ہے دونوں تو یہاں پہ سر ایک اے ٹی یو خیر ہے 10 بیڈ کا ہو 12 بیڈ کا ہو ایک اسٹیبلش ہو جائے اس کی ویل اکوپڈ ہو ہمارے پاس ایچ آر ٹرین ہو اور وہ سر اس کے لیے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا سر دوسرا سر ہمارے پاس جو ویکینٹ پوزیشن میں نے جس طرح آپ کو بتائی ہیں سر ہم جب یہاں سے پیشنٹ لے جاتے ہیں سر پشاور ایمبولینس ہم لے جاتے ہیں لیکن 2019 میں سر یہاں پہ کنزیومر کورٹ نے کہا ہے کہ آپ 3 روپیز پر کلومیٹر سے زیادہ آپ پیشنٹ سے کلیم نہ کریں تو سر یہ ہمارے لیے بھی کنسٹرین ہے کہ ہم جب پیشنٹ کو لے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سر تقریباً 800 کلومیٹر کا راستے آنا جانا تو اس میں آپ اگر 3000 روپیہ اگر آتا ہے اس میں پی او ایل ہی اگر حساب لگائیں تو 15,000 کا پی او ایل اس میں لگتا ہے تو یہ بھی ایک ہمارے بجٹ پہ جو ہے نا وہ آپ کو صرف الاؤڈ ہے 2400 800 کلومیٹر 2400 یہ ہمارے ایشوز کے ساتھ مہمان کرامی ہمارے ایڈوائزر صاحب ایم پی اے صاحب صدر صاحب اور دوسرے مہمان کرامی السلام علیکم سر ایم ایل صاحب کیوریٹیو کیئر کو دیکھتے ہیں اور کیوریٹیو کیئر کو دیکھتے ہیں اور 2 ڈسٹرکٹس میں ڈسٹرکٹ پیریفری پہ جتنے ہاسپٹلس ہیں ہمارے 10 بی ایچ یو 3 آر ایچ سی 2 ٹی ایچ کیو لوور چترال میں ہیں اور اسی طرح 11 بی ایچ یو 8 کیٹیگری ڈی یا ٹی ایچ کیو اور 3 آر ایچ سی اپر چترال میں ہیں اسی طرح ہمارے لوور چترال میں سول ڈسپینسریز ہیں اپر چترال میں بھی سول ڈسپینسریز ہیں ٹوٹل کوئی 4.5 ڈسپینسری ورکرز بھی کام کر رہے ہیں تو پریونٹیو پرابلمس ایسے ہیں کہ فار دی لاسٹ 2020 2 یونین کونسل ایسے ہیں جہاں پہ بیسک موجود ہے مگر بعض جگہ پہ بالکل انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے اگر بی ایچ یو بریڈ سے آپ بروگل کا دیکھیں تو 120 کلومیٹر میں ایک سول ڈسپینسری تو اس طرح کے کچھ گیپس ہیں کہ جو فیسلٹیز ہمیں چاہیے ہوں گی ان کے لیے لسٹ آلریڈی صوبائی حکومت کو دی جا چکی ہے مانگا تھا صوبائی حکومت نے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اپگریڈیشن کے لیے بھی وہ بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں تو یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ چترال کے انفراسٹرکچر کے لیے فائنینشیل سورس دیا جائے ہم نے بڑے مشکل سے ڈی ایچ او آفس میں خود کوشش کر کے اسپیشل گرانٹ حاصل کی پروونشل گورنمنٹ سے ویسے ڈی ایچ او آفس کا فنڈر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی مگر چترال کا ڈسٹرکٹ کی گورنمنٹ کے پاس ریسورسز کی یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ بڑی مشکل سے وہ کچھ آپ کو ڈیولپمنٹل سائٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں ورنہ وہ ریکرنٹ ایکسپینڈیچر ہی پورا کر پا رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہم ریپیئر کر رہے ہیں پیٹی ریپیئر کے حق میں ہمیں اماؤنٹ ملا مگر ہم اسپیشل ریپیئر کر رہے ہیں تو جب تک ہمیں ہیومن ریسورس میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹرز تھے ان کی ریسنٹلی کانٹریکٹ ڈاکٹرز کی ریکروٹمنٹ ہو چکی ہے مگر ان کی بھی پوسٹنگ ایسی ہوئی کہ جو پروونس سے ہوئی اور یہاں ڈسٹرکٹ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو آن بورڈ نہ لیا گیا تو کچھ چینجز ان میں ہم نے خود ہی کرنے پڑے تاکہ سب کو سروسز ملے ایک بیسک پرابلم جو ہیلتھ میں ہے وہ یہ ہے کہ پالیسیز جو بنتے ہیں یا فیڈرل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ ان پہ امپلیمنٹرز کا کوئی انپٹ نہیں ہوتا امپلیمنٹر سے کبھی نہیں پوچھا جاتا ہے کہ یہ پرٹیکولر پالیسی بنائی جا رہی ہے کیا یہ فیس میں اپلیکیبل ہوگا
अगर अभी कोविड को देखा जाए तो चतरा ने प्रोएक्टिवली काम किया। हमने इनिशियल डायरेक्शन से पहले हमने सैम्पलिंग शुरू की, ट्रांसपोर्टेशन शुरू की, ट्रेसिंग शुरू की। पूरे पाकिस्तान में हमने क्वारंटाइन सेंटर मुकर्रर किए, मगर बाद में जाके रैपिड रिस्पांस टीम का बताया गया कि रैपिड रिस्पांस टीम बनेंगे। उनके मोड ऑफ पेमेंट के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम और इस तरह के वो जो यहाँ पे इंटरनेट न होने की वजह से एप्लीकेबल नहीं है। तो चतरा का अगर 100 लोग काम कर रहे थे तो उनमें से 30% को पेमेंट होगी। हमारे पास नहीं है, जो कि आप वेंटिलेटर में आप पेशेंट डालते हैं तो आपके पास अगर सेंट्रली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो यू कैन नॉट ऑपरेट द वेंटिलेटर। तो ये भी जो है हाई प्रेशर है या ऑक्सीजन? नहीं, ये मतलब ये सिलेंडर हमारे पास आते हैं, सिलेंडर में हम देते हैं। सिलेंडर का आपको पता है 1 घंटे में अगर वेंटिलेटर में आप डालते हैं तो 1 घंटे में बड़ा सिलेंडर खत्म हो जाता है। तो उसको फिर यहाँ पे एक पीजीडीसी होटल है, वहाँ पे हमने 18 बेड का और एडिशनल बेकअप पे हमने एक आइसोलेशन एस्टेब्लिश किया। और पेशेंट की डिटेल में आगे बताऊंगा सर। हमारे पास तकरीबन 146 पॉजिटिव केसेस हमारे पास आए हैं चित्राल लोअर की बात कर रहा हूँ सर, अपर सिटी चित्राल लोअर में 146 पेशेंट हमारे पास आए हैं जो पॉजिटिव केसेस हैं। वो हमने जो ट्रीटमेंट हमारा प्रोटोकॉल था वो डॉक्टर साहिबान का हमारे पास सिर्फ 2 एक्सपायरीज हमारे पास आइसोलेशन में हुई हैं। तो सर ये वंडरफुल हमारे पास अचीवमेंट है क्योंकि हमारे 1.2% हमारी सिर्फ मॉर्टिलिटी है चित्राल में। तो बाकी सारे पेशेंट ये रेस्ट ऑफ द 144 पेशेंट जो है ना वो ठीक होकर अपने घरों पे चले गए। बट सेंड टू द केएमयू हम यहाँ से सर सैंपल लेते हैं, एक दिन DHO सब करते हैं, एक दिन हम करते हैं। शुरू में हम इस तरह करते थे तो पेशावर ले जाना सर तो सैंपल को, ये भी हमारे लिए एक बड़ा कॉन्स्टेंट होता है उसका। मतलब आधा जाना नहीं सिर्फ बिल्कुल सर, हमारा इतना तकरीबन 20,000 रुपये हम पर सैंपल ले जाने में हमारे लगते हैं सर। हम तकरीबन 470 हमने सैंपल अभी तक हमने भेजे हैं, तो उसमें से 146 हमारे पास पॉजिटिव आए हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द वो है वो हमारे पास नेगेटिव है। सर हमारे पास जो हेल्थ के प्रोवाइडर्स हैं, हमारे पास 6 डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए हैं, एक नर्स हमारे पास कोविड पॉजिटिव आई है और 3 फिर हमें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं किया। वो काफ़ी कुछ अभी कोई भी नहीं है, नहीं एक्सपायरी कोई नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन इतना इस टाइम कोई आपके स्टाफ में से है। एक हमारे पास DMS साहब हैं अभी रिसेंटली कल परसों उसका पॉजिटिव आया है, उस समय आइसोलेट किया होम आइसोलेट। और इसके अलावा एक और डॉक्टर भी होम आइसोलेशन में है। मैं सिर्फ क्वारंटाइन स्ट्रेटजी मुझे मेरे ख्याल में केपी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट नहीं की है। सिर्फ चित्राल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे चित्राल में सिर्फ DHQ के वैक्सीनिटी में जो मैं बात बताता हूँ 91 क्वारंटाइन हमने एस्टेब्लिश किए हैं, 91 क्वारंटाइन सेंटर्स, डिफरेंट होटल्स थे, हमारे रेस्ट हाउसेस थे और भी स्कूल। पेशेंट्स आते रहे डाउन डिस्ट्रिक्ट से, जब पेशेंट आते थे पेशावर से या डाउन डिस्ट्रिक्ट तो सबसे पहले स्क्रीनिंग DHO सब उधर करते थे टनल में। हमारे पास ये एक अच्छा वो है साइन ये कि हमारे पास टनल है तो सारे पेशेंट एक ही रूट से आते हैं तो हम उनको एट द स्पॉट हम अर्ली उनको केज करते थे। फिर जो स्क्रीनिंग होती थी वहाँ से फिर यहाँ पे क्वारंटाइन पे हम शिफ्ट करते थे, अपर चित्राल वालों को अपर चित्राल शिफ्ट करते थे और लोअर चित्राल वालों को यहाँ पे हम 14 डेज क्वारंटाइन करते थे। तो ड्यूरिंग क्वारंटाइन तो ये हमारी जो 91 क्वारंटाइन सेंटर थे वो DHQ के हवाले थे। यहाँ पे मैंने डॉक्टर्स भी उनके लिए अरेंज किए, पैरामेडिक्स भी अरेंज किए हैं, नर्सेज भी हमने डिप्लाई की है। वो मॉर्निंग इवनिंग नाइट एवरी टाइम उनको हमने मैनेज किया और 14 डेज के बाद उनको हमने फिर गर्म को फिर डिस्चार्ज करते थे। तो ये स्टेज हमने 3 मंथ के लिए हमने अडॉप्ट किया। फिर उसके बाद ईद के बाद फिर आके ये स्टेज उन्होंने ख़त्म कर दी। गवर्नमेंट का वो था कि आप मैसेज क्वारंटाइन ख़त्म करेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते थे, फील्ड में जाते थे, जो भी पॉजिटिव केस आता था उसके जो कॉन्टेक्ट्स थे उसके सैम्पलिंग के लिए हमने यहाँ पे एक बूथ बनाया हुआ है। हमारे पास सैम्पलिंग टीम है, इंस्पेक्शन टीम है, हमारे पास ट्रायल सिस्टम है। तो हम उसको स्क्रीन करते हैं पेशेंट को, अगर कोविड का सस्पेक्टेड केस होता है हम उसको आइसोलेशन मिल जाएगी, उसकी सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग करके डेली बेसिस पे हम फिर केएमयू भेजते हैं, वहाँ से फिर अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसकी कंट्रीब्यूट फिर देखते हैं। तो इसी तरह हमारी स्टेज डी अल्लाह का फजल है। चित्राल में मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसने कोविड को शिकस्त दी। मैं तो अपने शुक्र करता हूँ। तो उन्होंने मैं इसमें सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मैं सल्यूट करता हूँ सर, वो सारे इसमें मतलब इन्वॉल्व थे, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट। सर करंटली हमारे पास 5 केसेस हैं, उसमें 2 पॉजिटिव हैं, मतलब सस्पेक्ट कोविड केस है। उनका सैंपल हमने नहीं है, पेशावर भेजा है लेकिन रिजल्ट उनका नहीं आया। लेकिन हमारे पास आइसोलेशन में स्टिल है, उनको हमने ऑक्सीजन सप्लाई हमने दी है। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेस के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हमने सिर्फ 30% हमारे 30% स्टाफ बाहर रहते हैं, वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी होता है सर, वो भी होते हैं, कुछ क्लास 4 भी हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सर खासकर जो नर्सिंग हॉस्टल है और डॉक्टर हॉस्टल
اور پیرامیڈکس ہاسٹل سر یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے پاس یہاں پہ اتنا اسپیس نہیں ہے, لیکن میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر باہر کوئی اسپیس اس طرح ملتا ہے تو وہاں پہ ایک یہ چیز ہو جائے سر. سر بجٹ ہمارے پاس بہت زیادہ بجٹ کی کنسٹینٹس ہیں. ہمارے سر 40% بجٹ کو اگر آپ کمپیئر کریں 18-19 کے بجٹ سے, اور 19-20 میں ہمارے پاس 40% بجٹ کو ڈیڈکٹ کیا گیا انسپائٹ آف ان کا انکریز کرنے کے باوجود جو ہے نا انہوں نے ڈیڈکٹ کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے سر ہر چیز میں جو ہے نا یہ بجٹ اگر نہ ہو, آپ کو پتہ ہے کوئی مطلب وہ نہیں ہو سکتی ہے. سر یہ ہمارے پاس کچھ ہمارے پاس یہاں پہ سنگھو ایک جگہ ہے یہاں سے 3 کلومیٹر اوے ہے, وہاں پہ ہمارے پاس ایکوموڈیشن ہیں کہ انہوں نے انیشیلی وہ کیا ہوا ہے, لیکن ان کو نکالنا ہمارے لیے بڑا ایک ایشو ہے. یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا ایشو ہے. سر ہمارے پاس سی ٹی اسکین, ایم آر آئی اور ای ٹی ٹی, آپ کو پتہ ہے سر یہاں پہ ہیڈ انجریز آتی ہیں, ہمارے پاس سی بی اے کی کیس ہوتی ہیں, تو سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی یہ چیزیں آپ سی ٹی اسکین کے لیے, ایم آر آئی کے لیے ہمیں پشاور لے جانا بھیجنا پڑتا ہے پیشنٹ. ایک سی بی اے پیشنٹ ہے, انکانشیس پیشنٹ, اس کو یہاں سے لے جانا وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے سر. یہ 2 ڈائگنوسٹک جو وہ ہیں یہ ہمارے لیے سر لیکن ہے. ایمرجنسی سروس فنڈ جو ہمارے پاس پہلے آتا تھا سر وہ اس کی 50% انہوں نے ڈیڈکشن کی ہوئی ہے. ہمارے پاس کیجویلٹی میں پہلے ساری میڈیسن نہیں سر, یہ فائنینشیل کرائسس جب آیا ہے, فائنینشیل کرائسس میں یہ ڈیڈکٹ ہوئی ہیں. تو میں تو ریکویسٹ کروں گا سر یہ ایمرجنسی میڈیسن تو کم از کم لائف سیونگ ڈرگس ہوتی ہیں سر, یہ تو کم از کم سر ہمیں پورا بجٹ ملے تاکہ ہم پیشنٹ کو جو ہے. آپ کو پتہ ہے ہر اسپتال میں پیشنٹ ہمارے پاس ڈیلی سر ہمارے پاس 600 سے 700 پیشنٹ ڈیلی او پی ڈی میں آتے ہیں, انڈور پیشنٹس ہوتی ہیں, تو ویسٹ پروڈیوس بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ جی ایچ پی میں. تو ویسٹ ڈسپوزل کے لیے ہمارے پاس ایک انسینیٹر مشین تھا, فار دی لاسٹ 2 ایئرز وہ خراب پڑا ہوا ہے, اور ہمارے پاس ویسٹ ڈسپوزل کے لیے کوئی وہیکل نہیں ہے کہ یار یہاں سے ویسٹ اٹھا کے کہ کسی مطلب پراپر جگہ پہ ویسٹ ڈسپوز کریں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا ایشو ہے. سر ریپیئر کے لیے ریپیئر آف ایکس رے اور ڈائلسس مشین ہمارے پاس سر آپ کو پتہ ہے سر 72 پیشنٹ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں, کرونک رینل فیلور کے پیشنٹ ہیں سر, وہ بہت سیویئر کنڈیشن ہے. تو اس میں یہ ہمارے پاس رجسٹنٹ ہے, ہر منتھلی بیسس پہ کوئی ویکلی بیسس پہ ہمارے پاس ڈائلسس کے آتے ہیں. تو ہمارے پاس صرف ایک ہی ڈائلسس مشین ایکٹیو کنڈیشن میں ہے, جو ایک مشین ہے وہ ہمارے پاس فار دی لاسٹ 1 ایئر جو ہے نا خراب پڑا ہوا ہے. تو ڈائلسس مشین سر میں نے تو ایڈوائز کی کہ 10 مشین یہ 72 پیشنٹ کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں آورسلی ڈے وائز تو 10 مشین سر ڈی ایچ کیو اسپتال کے لیے چاہیے, 10 مشین یہ ڈائلسس مشین. تو سر ڈی ایچ کیو کرونک رینل فیلور کا ہم یہاں سے ریفر بھی نہیں کر سکتے ہیں, وہ بہت سیویئر کنڈیشن میں ہوتا ہے, سیریس ہوتا ہے, تو اس کو پھر لے جانے میں بڑا مشکل ہوتا ہے. تو سر میرے طرف مطالبہ یہ ہوگا کہ سر ڈائلسس مشین میں پرووائڈ کیے جائے. سر ہمارے پاس کچھ پیشنٹس گائنی وارڈ پہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیشنٹس کا پڑے نا سر, ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہوئی ہے. آن لائن ڈپارٹمنٹ کی پرفیکشن ہوئی ہے, اور ہمارا پاکستان میں جی ایچ پی اب تک اسٹیپس نہیں ہے, وہاں پہ اس طرح کا مطلب ہیلتھ فیسلٹی پرووائڈ نہیں ہے کہ وہاں سے بھی پیشنٹ یہاں پہ آتے ہیں. تو یہ برڈن گائنی وارڈ میں بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے سر. اور ہمارے پاس آلریڈی WMOs بہت کم ہیں. ہم نے مطالبہ ریکویسٹ بھی کی تھی سیکٹری صاحب کو کہ ہمیں ایڈیشنل 5 WMOs جو ہے نا گائنی ایمرجنسی ریسٹرکشن ہوتے ہیں, میں نے آپ کو وہ ڈیٹیل بھی بتائی ہے منتھلی جو. سر یہ ہمارے پاس بہت کنسٹین ہے, کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ سر یہ HR کے حوالے سے کائنڈلی یہ ہمارے جو میسج جو آگے پہنچائے سر. ایک شارٹیج آف کار پارکنگ سر, یہ کار پارکنگ کا بڑا ایشو آپ نے بھی دیکھا ہوگا سر. یہاں پہ اسٹاف کے مطلب اسٹاف کے لیے کار پارکنگ ہے, تو ہم پیشنٹس کی کار پارکنگ کس طرح ارینجمنٹ کریں گے. تو یہ ایڈوائزر صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ اگر فیوچر میں اگر کس طرح کوئی پاسبل ہو سکتا ہے, ہمارے پاس ایک آپشن ہے یہاں پہ, میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے. اگر وہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہ اگر ہو جائے کس طرح سر یہ تقریباً کوئی 3-4 ایکڑ کا ہوگا, نہیں زیادہ ہوگا, 8-10 اوپر بھی ہے ہمارے پاس, اوپر بھی ہے اس کے ساتھ زیادہ ہے. اور یہ سارا سنگل اسٹوریج بلڈنگ ہے, سنگل اسٹوریج بلڈنگ ہے, ڈبل اسٹوریج ایک بھی بلڈنگ اس میں موجود نہیں ہے, اس لیے یہ پھیلا ہوا ہے پورے. جلسہ نہیں کی کیا کیا یہ ہمارا بڑا نساری کی نا چبی. اچھا
अंदर रश नहीं करना, सारों को कहना रश नहीं करना। रश में बोला पोपक हमर साइड पोपक साइड और फोर छोड़ वो रश मान स्टेट साफ हो रहा है ठीक है पीर साहब क्या लो ठीक ठाक वो आम नहीं मुझे ना मेनू नहीं ला कर सिर्फ बस लाई माजेगा फिलहाल बंद सर ये 1942 में सर ये फर्स्ट हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बना था सर। उसके बाद 1984 में सर ये GHQ हॉस्पिटल जो प्रेजेंट बिल्डिंग है ये हमारी यहाँ पे हुई स्टेबिलिटी है। और 2010 में सर ये अपडेट हुआ है GHQ हॉस्पिटल बिल्डिंग है और इससे 1/2 किलोमीटर अवे हमारा वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ पे गायनी और पीड्स के हमारे पेशेंट हैं सर। ये अवेलेबल सर्विसेज है हमारी सर, तमाम सर्विसेज हमारी जो लिस्ट पे दी हुई हैं सारी हमारे पास अवेलेबल हैं। ये हमारी जो उसकी सर्विस उसकी डिटेल 50 बेड हमारे वुमेंस गायनी के लिए सर वो हैं और 50 बेड्स हमारे चिल्ड्रन वार्ड में हैं और बाकी GHQ के जो 6 मंथ ऑफ है सर। ये हमारे पास जो गायनी के सर्विसेज हैं वो हैं और नीचे सर डायग्नोस्टिक हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं एक्सरे अल्ट्रासाउंड CT बस डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया सर। ये ऑपरेशन जो हमारे पास सर्जिकल यूनिट पे जो ऑपरेशन हुए हैं अंडर जी अंडर लोकल और अंडर स्पाइनल सर। ये जो डिजीज़ कॉमनली डिजीज़ जो हमारे पास OPD और इंडोर उसमें आए हैं उनमें सर आपको पता है सर कोल्ड वेदर होता है हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा होती हैं। डेंटल केस के पेशेंट्स हैं, निमोनिया के हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के हैं और बाकी जो ये एपेंडिसाइटिस हैं, कॉम्प्लिकेटेड एबॉर्शंस वगैरह हैं ये उनकी डिटेल्स जो है उसका डिटेल है सर। 2010 में यहाँ पे जो स्टाफ थे वो 100% इंक्रीज़ हुए थे और मतलब इसके साथ ही 100% बेड्स हमारे भी इंक्रीज़ हुए थे। लेकिन ये सर हमारी स्पेशलिटीज़ हैं, हमारे पास 6 स्पेशलिस्ट पोस्टें हैं अभी वर्किंग कंडीशन में। तो हमारे पास मेडिकल ENT आई गायनी पैथोलॉजी और पीडियाट्रिक ये हमारे पास काम कर रही हैं प्रेजेंट टाइम पे और फजलास के लिए सर 2 वैकेंट पोस्ट हैं स्पेशलिस्ट में। तो सर ये हार्ड टेरेन आपको पता है यहाँ से पेशावर जाने के लिए 12 घंटे आप आए हैं रास्ते से आपको पता चल गया होगा। तो पेशेंट को सर एक सीवियर कंडीशन में पेशेंट को यहाँ से वहाँ इवैक्यूएट करना उधर ले जाना बहुत मुश्किल है। आ जाए तो ये नीचे जाने का जो रेफरेंस सिस्टम है वो हमारे पास कम हो जाए और तो बढ़ने की इशू सर। हमारे पास सर प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्टें हैं, टोटल 15 पोस्टें हैं और एग्जिस्टिंग 7 हमारे पास काम कर रहे हैं PMOs और 8 जो है ना हमारे पास स्किल वैकेंट है। और इसके अलावा सीनियर मेडिकल ऑफिसर जो BPS 18 के होते हैं काम कर रहे हैं 4 और 16 हमारे पास स्किल वैकेंट है। और BPS 17 के जो सर जो मेन वर्क फोर्स होते हैं सर कोविड में और इमरजेंसी में और कैजुअलिटी चलाने के लिए आपको पता है लेबर रूम है, पीडियाट्रिक की कैजुअलिटी है हमारा जो मेन ER है उनका काइंड लीजिए आप कंप्यूटर अथॉरिटीज को करें कि जो HR रिलेटेड डॉक्टर्स जो वो है HR से वो है वैकेंसीज ये हमारे लिए फिल हुआ। 26 मार्च से हमने ये एक्टिविटीज शुरू की हैं। 18 मार्च को पेशावर में जो मैदान में केस आया था उसके बाद से सर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ डिपार्टमेंट मिल के हमने
ہم نے یہ پینڈیمک کو وہ کرنے کے لیے کوپ کرنے کے لیے ہم نے وہ کیا ہے شروع ہوئی ہے. تو اس میں ہمارے سارے ڈاکٹرز تقریباً ہم بیچ وائز ہم ڈیوٹی لگاتے تھے 14 ڈیز ایک کر کے 14 ڈیز کو کوارنٹائن کرتے تھے. تو اس طرح تقریباً یہ ہمارے پاس جو 49 ڈاکٹر ہیں سارے اس میں ہم نے انوالو کیے ہیں, نرسنگ کی ان کو. کرنٹلی ہمارے پاس 4 وینٹیلیٹر ہیں, لیکن وہاں پہ 4 وینٹیلیٹر ہمارے پاس ہیں, 4 مانیٹرس ہیں, آکسیجن سلینڈرس. ویو کا میں آگے آپ کو بتاؤں گا سر. ایک ویو ہمارے پاس اس طرح کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں جن میں ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ امپلیمنٹرز کا بھی انپٹ ہونا چاہیے پالیسی بنتے وقت. اپنے ان وسائل کو ساتھ لے کے تو ابھی تک کووڈ کا بھی یہ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن اتنا نہیں جا رہے لاک ڈاؤن پہ, کیونکہ ابھی تک ہم کووڈ میں بھی کانٹیکٹ آپ کا کوئی پرفارمنس دیکھ. ہمارا جو ساری ٹیم کا ایم پی صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں دونوں, تو ہمارا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہماری جو ڈسٹرکٹ تنظیم جو ہے وہ بھی بیٹھے ہیں, صدر صاحب بھی بیٹھے ہیں, جنرل سیکرٹری بھی بیٹھے ہیں. ہمارا صرف آنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ ہم صرف آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہمیں بھیجا ہے کہ جا کے ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کیا جائے, کیونکہ جس طرح پہلے وہاں بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگ فرنٹ لائن پہ جہاد کر رہے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں ایک بیماری سے, اور 4-5 مہینے سے آپ لوگ اپنے خاندان کو چھوڑ کے, سب بچوں کو چھوڑ کے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہو. تو صرف اس کے لیے ہم پرائم منسٹر کی طرف سے آپ کو اپریشیشن کے لیے آئے تھے, ان کو آپ کا ہر وقت خیال ہے. تو صرف اس اپریسیشن کے لیے جو آپ لوگ یہ کریں, اور جتنے آپ کا سٹاف ہے, پیرامیڈکس ہو گئے, جو بھی یہاں پہ ہاسپٹل چلانے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں, ان سب کے لیے یہ پیغام ہے. سیکیورٹی فورسز کے لیے یہ پرائم منسٹر کا پیغام ہے. تو اس میں پھر یہ جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں یہ آپ ہمیں دیں. ساری پروونشل آپ کی گورنمنٹ بیٹھی ہے, وہ آپ کے لیے بات بھی کریں گے, اور ہم نے جو پرائم منسٹر صاحب کو بتانا ہوگا وہ ان کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہم پراپر ہینڈ ورک کریں. ڈی ایچ او صاحب انہوں نے جتنے ایفرٹس کیے اس دوران, آپ دیکھیں اس کے رزلٹ ہے ابھی صرف یہ خوشی کی بات ہے, صرف 5 سسپیکٹڈ, ان میں سے 2 پازیٹیو اور 3 جو ہیں ان کے سیمپلز بھیجے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھیں یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پولیس, آرمی, ہمارے ریلیجیس جو لیڈرس ہیں, سوشل پولیٹیکل لیڈرس, سب نے مل کے کووڈ-19 کے خلاف ہم نے ایک جنگ لڑی یہاں پہ چترال میں. اور ایم ایس صاحب بیٹھے ہیں, ڈی ایچ او صاحب میرے جو ہے, میں کنسٹنٹ ان کے ساتھ روزانہ کے بنیاد پہ کانٹیکٹ میں رہا اس دوران, اور میں یہاں کا وزٹ کرتے رہے. اور یہ جو کووڈ-19 شروع ہو گیا, میں ادھر ہی بیٹھ کے چیف منسٹر صاحب کو میسج کر دیا کہ جو نئے ڈاکٹرز ہم ایڈاؤٹ بیس پہ ہائر کر رہے ہیں ان کو جلدی کر لیں تاکہ مسئلہ حل ہو. ان میں سے 89 ڈاکٹرز چترال کو بھیجے ہیں. اب اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہر RHC میں, سی ڈی میں, سی ڈسپینسری میں بھی ہمارے MBBS پورے چترال اپر انڈور کے لیے اب ابھی ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ڈسٹریبیوٹ کیے, پھر کیے وہ DHQ پہ آتے ہیں. یہ ہوا ہے کہ ابھی ہر ڈسپینسری میں MBBS ڈاکٹر بیٹھے ہیں, ہر RHC میں 2-3-4 ڈاکٹر بیٹھے ہیں. اب اس کی ورک لوڈ جو ہے ہمارا بس یہ جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں یہ پراپر ہینڈ ورک کریں, پراپر. یہ تو ایک کاپی ٹھیک ہے. تو یہ MP صاحب بھی بیٹھے ہیں, منسٹر بھی ہیں, یہ سارے ہمارے ان کو پرسو کریں گے اس کو, اور جو کوئی کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی تھرو بھی ہوا تو وہ بھی ان کو بتائیں گے, کیونکہ آپ کا علاقہ بہت دور ہے, تو اتنے بیسک فیسلٹیز یہاں پہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے. صرف 5 منٹ آپ کا لیجیے, زیادہ نہیں. بتائیں سر میں کمپریہنس کو بریفنگ اس پہ دے دیا جی, لیکن ایکچولی کیا ہوتا ہے, ایک ہفتہ پہلے یہاں پہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ پروٹیسٹ ہوا تھا جی اسپتال میں, جو ہے نا ڈائلیسس مشین کے حوالے سے, جو جتنے بھی اب ہمارے بتا دیا ڈائلیسس مشین پلس جنریٹر پلس ایمبولینس, تو یہ سارے جو آپ کو بتا دیا ایشوز. لیکن ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ ایک کمیٹی بن چکا ہے, ہیلتھ کمیٹی, جس کو لیڈ کر رہے ہیں سجاد صاحب, اور اس میں آل پارٹیز کے جناب جیوالدین JI کے ہیں سر, اور قاضی ناسیم صاحب ہے JUI کے ہیں سر, مسلم لیگ سب کے ہیں سر, اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں. آپ سے اور غازی زادہ صاحب سے انتہائی نارنس ہمارا ایک ریکویسٹ ہے سر کہ یہ لانگ ٹرم ایشوز ہیں, ان کو لانگ ٹرم میں آپ کریں, لیکن ہمیں شارٹ ٹائم پہ ابھی MPS صاحب نے 5 لاکھ روپے اس پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور ہم آپ سے گزارش یہ کرتے ہیں سر, غازی زادہ صاحب سے, آپ سے,
اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں فی الحال ڈائلیسس مشین کو فنکشنل کر کے دے دیں پرائرٹی پہ. اور جو ہمارے پہلے سے لگے ہوئے ادھر ڈائلیسس سر یہ اکراس دا ڈسٹرکٹ 78 پہ پیشنٹ ہے اور اس پہ جو ہے نا 38 ہے. اور ابھی جو ہے نا سر ہم یہاں پہ خدا کی قسم کل یہ خورکشان دیں گے آپ کو. یہاں پہ ایک خاتون جو ہے 2 بچے اس کے فوت ہو گئے. ابھی ڈائلیسس مشین ایک ہی ہے یا دو ہے؟ ایک خراب ہے اور ایک صحیح چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ایمبولینس ہیں وہ 5 ہیں اور 2 فنکشنل ہیں سر. اسی طرح جنریٹر جو ہے آپریشنل نہیں وہ بھی فنکشنل نہیں ہے. سر آپ سے وزیر صاحب یعنی پرائرٹی پہ شارٹ ٹائم سے یہ 3 چیزیں کری ہیں. ایم آر آئی کے لیے 1 کروڑ روپے بجٹ, ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کے لیے 1 کروڑ روپے بائی نیم اے ڈی پی میں ڈالے ہم نے. انشاءاللہ وہ بھی ہم بورڈ سے ڈائلیسس پہ کتنا خرچہ آئے گا؟ ڈائلیسس ایک سیکنڈ یار تھوڑا سا ڈی ایچ او صاحب پیرامیڈک کا پرابلم چل رہا ہے. جی ادھر آئیں جی بتائیں. یہاں پہ ہیلتھ کے کچھ ملازمین ہیں ہمارے پاس. میں باڈی کا ایکس وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں پی جی آئی چترال کا. وہ 7 مہینے جو ہے ان سے جو ہے وہ ورک لیا گیا ہے. 7 مہینے کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا. ابھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کس بنیاد پہ رکھا گیا تھا, کس نے رکھا تھا, اور 7 مہینے بعد کیوں ہمیں اٹھایا گیا. یہ 12 دسمبر کو ریکروٹمنٹ ہوئی, اپوائنٹمنٹ ہوئی. آپ ڈی ایچ او سے ایم ایس اور 2 بندے آ جائے. آپ صدر سے تم رہا تھا راجہ من گشتے کا نا خبر کچھ ہے اس نام سے وہ نیشنل پارک ہے. تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے یہ نیشنل پارک یا تو یہ گیجو کے سائڈ پر جو اندر آتا ہے, یا اگر چترال میں بھی وہ نیشنل پارک بنانا چاہتے ہیں تو شمبو الگ سے وہاں پہ ہمارے پاس جگہ ایسے ہیں کہ وہاں پہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے. لیکن اگر یہ نیشنل پارک ایٹ دا کاسٹ آف ہماری لینڈ, یہ نیشنل پارک اگر یہ اس کو دینے کے بارے میں ہمیں تو یہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ضرور بننی ہے. یہ صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم نے اٹھایا ہوا نہیں تو ان کو دے رہے لینڈ ان کو ان کے کھاتے میں پروپوز ہوا ہے, ان کے کھاتے میں پروپوز ہوا ہے
اب ہم نے آبجیکشن کر دیے میں نے فون بھی کر دیا اسلام آباد میں بھی آگے اپنا سب صوبے ہمارے صوبے کو حوالے کرتے کہ ہم نیشن بات کہنا بس اس کے لیے سرچ کمیٹی بنائی گئی بھی ہوا تھا لیکن ابھی تک نہیں حل ہوا. ان کے علاقے میں جائیں آپ مزے کریں گے اتنا زبردست سوال ہے. نیکسٹ ٹائم اگر سر آپ کو پہنچے میرے گھر میں میرے گھر والے کو پہنچا ابھی تک کوئی پیسہ دوسرا بات یہ کہ یہاں آپ کو درخواست کر رہے ہیں یعنی کیونکہ ہفتے میں 2 دفعہ اگر چھوٹی ہوتے ہیں بچے کیا ہم تو یہی کماتے ہیں بچوں سے تعلیم کراتے ہیں یہی کماتے ہیں اور پھر بھی کھاتے ہیں زمیندار لوگ زمین خریدنا نہیں ہے. الحمدللہ آپ آیا ہے ہمارے یہاں بیماری نہیں ہے کوئی موت نہیں کوئی نہیں بتا سکتے یہ موت ہوا ہے ٹھیک ہے نا بھائی سارے چھترال والے یہاں موجود ہیں. اور عمران خان صاحب کو میرے درخواست کو میرے نام قاضی محمد اسحاق ہے اس کی حکومت نے میرے گھر میں 5 بچے ملازم اپنی قابلیت سے مشین میں جی سر پبلک سروس کا مشین میں انہوں نے ایک سپروائزر ایک پولیس بغیر رشوت سے اور ایک جو بائک کا بیٹھا سیکرٹری ہے اور جو اس کو کیا نا وہ کیا تھا ان لوگوں نے ڈی سی صاحب کا خٹک صاحب جو ہے نا اتنا بڑا اچھا آدمی یہاں جو بلدیاتی نظام سیکرٹری بھرتی ہوا تھا سب کو معلوم ہے وہاں دنگیوں ہوا تھا 200 آدمی کو انہوں نے بھرتی کیا تھا. بعد وہ لوگ جو لوگوں نے آپ نے یعنی امتحان دیا تھا اس میں اچھا نمبر دیا تھا پھر احتجاج کیا چاروں والا جو ہمارا کیا نام دلچسپ بات کر رہے تھے وہی دیکھیں اس میں چاچا یہ ہوا تھا اس میں جو بات آپ کر رہے ہیں اس وقت یہ اسلام کے ٹھیکیدار نہیں تھے عنایت اللہ وزیر تھا صوبائی جماعت اسلامی کا تھا بلدیات میں اس نے ڈنڈی ماری کی تھی. باقی جو وزارت پی ٹی آئی والوں کے پاس تھے ایجوکیشن وغیرہ اس میں آدمیوں کو برطرف کر دیا جو حق والا ہے سب کو بھی مل گیا. ایسے آپ سے دلچسپ بات میں دوبارہ سے پوچھوں کہ آپ کے کتنے بچے اس پہ میرٹ پہ اور بغیر رشوت اور بغیر سفارش کرتے ہوئے اچھا قاضی محمد انشاءاللہ میں شخصیت والا ہوں ہم والا ہوں. کتنا بچے میرے 4 بچے ہیں میرے 2 بچے جو ہیں اپنے گھر میں ایک بچے قدوس یہ میرے دیہات میں پہلا ہوا 120 گرانوں میں ابھی تک نہیں ہوا تھا اپنے میرٹ میں نہیں اپنے میرٹ میں اور دوسرا یہ کہ سپروائزر اپنے میرٹ میں وہ بھی ایک بیٹی جو ہے نا وہ کیا نام ہے پرائمری اسکول کا ماسٹر ہوا وہ بھی آپ میں میرٹ میں سیکرٹری ہوا وہ بھی آپ نے میرٹ میں دوسرا پشاور میں ہوا وہ بھی آپ نے سفارش کی اور نہیں ہم نے کسی کے دوسرا بات یہ کہ تاجر والوں کا نائب صدر میں ہوتا ہے یونین تاجر بازار کا ساتھ ایک بات بتا پیسہ بس عمران خان کے لیے دعا کر لو دعا کر لو دعا کر لو بس اور ووٹ بھی دینا ہے یہ نہیں ہے کہ خالی دعائیں
محمد خان نیازی صاحب قاسم رحم یار ہے پشت بوزت ہوئے ہیں یار عالم آپ نے پینشن لے لی پینشن لے لی 27 سال ہمارے کاروبار ہے اس کو سر جی 2 دفعہ میں دعوت دے چکا ہوں یہ پکڑائی نہیں دیتا پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لیے اب شاید آپ ذرا اس کو دم کر دیں کہ یہ نیکسٹ ٹائم پی ٹی آئی میں آئے عمران خان زندہ باد دن میں جو روڈ بند ہوئے تو مسئلہ تو ٹورسٹ پہلے آتے تھے باہر سے لوگ اس سال نہیں آیا نا ویسے گزارا ہو رہے تھے کرونا سے بچے ہوئے اپنا خیال رکھیں ایک دوسرے سے خان صاحب آپ ماسک لگائے السلام علیکم کیا حال ہے ٹیکسی چلاتے ہیں پلیز 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 لوگ انہیں ماتا زیارہ کیسے خوش ہیں صحیح بات ہے چھوڑیں یہ کاش کا خود دیے لیکن یہ تو آدمی نہیں ہے کہ ووٹ دیا تو خوش بھی ہیں کئی دفعہ تو بندہ ویسے ہی دیتا ہے نا کام کریے پی ٹی آئی کی تو گزارا چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے تو ابھی جو ٹورسٹ ختم ہوئے ہیں تو اس سے تھوڑا سا مسئلہ تو ہوا اللہ خیر کرے گا کچھ دنوں میں کھلیں گے رستے پھر آپ کا کاروبار دوبارہ چلے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے کیلے بیچ رہے ہیں کیلے بیچ رہے ہیں تو بک جاتے ہیں دن میں سارے بک جائے گا تمہارے بک جائے گا رات تک بک جائے گا دیہڑی ہو جاتی ہے گھر میں ہے بچے شچے تمہارے ہم تو ابھی خود بچے لگ رہے شرما گیا تو گزارش چل رہے ٹھیک ہے چلو کیسے خوش ہیں نہیں وہ تو تم جیالے لگ رہے نا ویسے خوش ہو اب ہم کئی جیالے ایسے جو خوش نہیں ہیں تو تم خوش ہو گئے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ امن ہے انگار یہی رہتے ہو ٹھیک ہے ادھر چترال لوگ اچھے ہیں جگہ بھی اچھی ہے بات جوڑ سخت ہے یہ ذرا اچھے لوگ ہیں مہمان نواز لوگ ہیں ٹائیگر ہے سر بہت زبردست ٹائیگر ہے انگار امیر خان امیر خان امیر امیر بھائی امیر خان Right.
तो कहते हैं उसका से मिनिस्ट्री होगा ना बहुत खिदमत किया कोविड तो उसमें हमारी ये फिलॉसफी थी कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम रहे कि चित्राल में कोई केस ना आए उस तक हम मेंटेन रखें। तो इसमें ये था कि जो भी चित्राल इनकमिंग पर्सन था ही हैड टू हैव अ नेगेटिव टेस्ट नहीं था तो ही हैड टू गो थ्रू अ 14 डे क्वारंटाइन पीरियड। तो इस लिहाज से अबाउट 4500 people put through this system और we had 98 quarantine centers maintain किया था। It became obviously that we had to shift towards the home quarantine system. लेकिन चित्राल had the largest quarantine population in the country. चित्राल had the largest number of quarantine centers in the country. And जिस दिन ये system खत्म हुआ तो उस दिन we had उससे तक make this unique वो हमने advantages हमारे पास देखा है। सबसे बड़ा advantage ये था कि we had the लोहारी tunnel एक entrance थी सिर्फ जिले के अंदर। तो अगर हम उसको कंट्रोल करते उसको रेगुलेट करते तो we were able to control it. तो ये हमारी बेसिकली राय है इसमें undoubtedly सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट के अलावा जो चित्राल की कम्युनिटी थी इधर के जो बाजार के सदर थे इधर जो एसोसिएशन थी लैंड डिपार्टमेंट्स पुलिस लेवीज सबकी कंबाइंड एफर्ट थी कि फॉर 2 months we were able to hold everything together. लेकिन obviously सिचुएशन में उसके बाद इस तरह हो गया हमारा फोकस has shifted more towards the home quarantine system. और आजकल कुछ हफ्ते बाद मंडीज एस्टैब्लिश होनी शुरू होगी तो मंडीज पे obviously SOPs जिस तक फॉलो कर रहे हैं तो this has been our focus. تاسو او د پرایم منسٹر صاحب کوارډینیټر چترال تراغلی دی د دې دورې مقصد سره چې بنیادی بسم الله الرحمن الرحیم شکریہ تاسو د دې دورې مقصد دا دی چې کوم د کرونا وایرس سره خلک مخولان دي نو باغې کې زیاتره ډاکټر او زموږ لیویز او سونه چې سکیورټي فورس دي هغه په فرنٹ پیج دي نو هغه د لپاره یو قسم د مونږ داد ورکولو د لپاره راغلی یو او دا خاص تور باندې عمران خان چې کوم کوارډینیټر دی احمد خان نیازی صاحب هغه خپل راغلی دي او د هر یو ډسټریکټ باقاعده ویزیټ یو د هر هسپتال او هغه ډاکټرانو سره یو فرد سره هغه ملاقات وشو او په دې باندې هغه ته پوره داد ورکو او مونږه څنګه چې هغه وی چې خان صاحب وی چې دا زمونږ هیروز دي او دوی به انشاءالله دا زمونږ په زړه کې دي او تل به انشاءالله مونږ د دوی دا بهترې سوچ کوو. پر اسټاپ پوره کول لپاره به تاسو هله ځله کوئ مونږ بجٹ کې محمود خان صاحب خصوصي توجه ورکړي چې چترال ډسټریکټ چترال اکوپمنټس اغستل لپاره 1 کروڑ روپیه سپیشل ګرانټ ورکړی دی او 79 ډاکټران 89 ډاکټران MBBS ډاکټران د کووډ دوران کې دلته پوښ شوي دی پرمننٹ هغه اډاک بیس باندې اغستې دی زه د خان صاحب چې کوم کوارډینیټر صاحب راغلی دی شکریا ادا کوم خان صاحب خاص احساس دی چې کوم زموږ هیرو فرنٹ لاین باندې هغه جنگ کې د کووډ دغه کې ډاکټران دی لیویز دی پولیس دی هغه انکریجمنٹ لپاره چترال راغلی دی انشاءالله د هیلث مسایل چې کوم دی زموږ د حکومت پرایورټي دی انشاءالله مسایل به حل کوو جی. ایک منٹ مجھے چھوڑ کون آیا تھا کون آیا تھا حکیم کون ہے یہ دیکھو تو سارا پتھر ہے سر پلم کا کام 50% ہوتا ہے یہ آپ نے 80% پتھر ڈالا ہے اور تو بابا تھوڑا سا اٹھے
سر وارم ویلکم ہے میرا نام ہے سر میں آپ کو سر ویلکم کرتے سر چترال آنے پہ سارے مہمانوں کو سارے سائٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں ورنہ وہ ریکرنٹ ایکسپینڈیچر ہی پورا کر پا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہم ریپیئر کر رہے ہیں. پٹی ریپیئر کے حق میں ہمیں اماؤنٹ ملا مگر ہم اسپیشل ریپیئر کرا ہیں. تو جب تک ہمیں ہیومن ریسورس میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹرز تھے ان کی ریسنٹلی کانٹریکٹ ڈاکٹر کی ریکروٹمنٹ ہو چکی ہے مگر ان کی بھی پوسٹنگ ایسی ہوئی کہ جو چترال آنے کا آپ کا جو تھا وہ پرپس کیا تھا جی، مقصد کیا تھا آبجیکٹو جی؟ سوللی جو ہمارا پرپز ہے یہاں پہ آنے کا چترال میں، جس طرح ہم کوئٹہ بھی گئے ہیں، ساؤتھ کے پی بھی گئے ہیں، پنجاب کے بھی بہت سارے ڈسٹرکٹس میں گئے ہیں، تو اب ہم یہ نارتھ سائڈ پہ کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ افیکٹڈ تھا اور یہ علاقہ جو ہے ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہی ٹورسٹ پہ ہے. تو جس طرح کرونا وائرس کا جو مقصد پہ ہم آئے ہوئے ہیں، کرونا وائرس کے مقصد پہ ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کرنے، جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کی ہماری گورنمنٹ ہے، تو جن لوگوں نے فرنٹ لائن پہ لائنوں میں کھڑے ہو کے جہاد کی ہے اس بیماری کے خلاف، کیونکہ دیکھیں ہر کسی کے گھر میں بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، تو ان کا خیال کرے بغیر ہماری جتنی بھی انتظامیہ ہے، جتنے بھی ریلیٹڈ لوگ ہیں گورنمنٹ، انہوں نے فرنٹ لائن پہ اس چیز سے جہاد کیا اور کھڑے ہو کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، پیشنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا، عام عوام کو اویئرنیس دی ہے. تو ان سب کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ آئے ہیں. جس طرح اور یہ بھیجا ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے ہے کہ جا کے ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں، ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کریں تاکہ ان کے مورالز ہائی ہوں اور ان کو پتہ لگے کہ یہ لوگ ہمارے ہیروز ہیں، یہ لوگ فرنٹ لائن پہ جہاد کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کا جو جہاد ہے وہ صرف اس کا اجر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. ہم صرف آ کے اپریشیشن کر سکتے ہیں، اپریشیٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی ہاتھ میں ہاتھ، شولڈر ٹو شولڈر ہم یہ جہاد میں لڑ سکتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اجر دینا ہے. اس سب کو میرا سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس دور میں یہ جو ٹائم ہے وبا کا، اس میں اپنا خیال کریں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال کریں، سب کو چھوڑ دیں. اس ٹائم یہ اللہ کے عذابوں میں سے وبائیں جو ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے عذاب ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. ایک بندے نے کہا کہ آزمائش اور عذاب میں فرق کس طرح پتہ لگتا ہے، تو فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کسی بھی ایونٹ میں، جیسا یہ پینڈیمک ہے، اس میں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں گے تو وہ آپ پہ آزمائش ہوگی، اور اگر آپ اس دور میں اللہ سے دور ہو جائیں گے تو آپ پہ عذاب ہوئے گا. تو اللہ کرے یہ ہم پہ آزمائش ہی ہو. ہم لوگ اس دور میں جس طرح ہم اپنے جسمانی خیال رکھ رہے ہیں، سینیٹائزرز یوز کر رہے ہیں، ماسک یوز کر رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ پہ زور دے رہے ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی ایس او پیز فالو کریں، اسی طرح اپنے روح کی بھی حفاظت کریں. اور اللہ تعالیٰ سے روح کی حفاظت اللہ تعالیٰ سے قریب ہو کے ہی ہوتی ہے. سجدے میں جائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے یا اس آزمائش سے نکالے اور ہم سب کی اور ہم سب کے خاندانوں کی، ہم سب کے گھر والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے کامیابی سے نکالے. سر آپ کو پتہ ہے نا وہ اپریسیشن ہے، صرف سولی پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں بھیجا ہے کہ سب کی اپریسیشن کیا جائے، ان کے مورالز اوپر کیے جائیں. باقی جو معاملات ہیں کہ اسٹاف کم ہے، فنڈز کم ہیں یا کوئی بھی جس طرح یہ ریموٹ ایریاز ہیں، اس پہ آلریڈی گورنمنٹ کام کر رہی ہے. ہمارے ساری یہ پی ٹی آئی کھڑی ہے، منسٹر صاحب کھڑے ہیں، ایم پی اے صاحب کھڑے ہیں، یہ سارے آلریڈی اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. جتنے ہمارے وسائل ہیں، خدا گواہ ہماری گورنمنٹ سارے یہ مل کے، خان صاحب کی، پرائم منسٹر عمران خان کی یہ ٹیم ہے، پیر صاحب کھڑے ہیں، یہ لطیف صاحب کھڑے ہیں، منسٹر صاحب کھڑے ہیں، یہ سارے اس پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی. یہ سارے اپنے ریسورسز کے مطابق، کیونکہ ریسورسز ہیں ایک جگہ بھی نہیں بھیج سکتے، ساری ڈسٹریبیوشن کرنی ہے پورے ملک میں. ہمارا ویسے بھی انڈر ڈیولپ ملک ہے، ہم لوگوں کے بڑے لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں، تو ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں. تو وہ آلریڈی گورنمنٹ کر رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں. تھینک یو.